بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بے شمار واقعات پیش آئے، لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اہم ایسے واقعات بتائیں گے جو شاید پہلے آپ نے نہ سنے ہوں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ مولا علی، مجھے اس کا کوئی حل بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، اور پھر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس شخص کو دے دی اور کہا، جب تم دوران سفر ہو اور اگر کوئی شیر یا جنگلی جانور تمہارے سامنے آئے تو اسے میری یہ انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ یہ مولا علی بن ابو طالب کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ انگوٹھی لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شخص ایک جنگل میں سے گزرا تو اس کے سامنے ایک بڑا شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ آدمی گھبرا گیا، لیکن اسی لمحے اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا خیال آیا اور ساتھ ہی ان کی کہی ہوئی بات بھی یاد آ گئی۔ پھر اس نے فوراً جیب سے مولا علی کی انگوٹھی نکالی اور اسے شیر کے سامنے رکھ دیا۔ پھر کہا کہ یہ انگوٹھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ شیر نے جب یہ سنا کہ اس شخص نے مولا علی کا نام لیا ہے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور زوردار آواز سے بولا۔ دوبارہ اس نے اپنا سر زمین کی طرف کیا تو پھر زوردار آواز میں غرایا۔ اسی طرح اس نے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر بھی زوردار آواز لگائی اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ وہ مسافر مولا علی کی انگوٹھی کی کرامت دیکھ کر بے حد حیران تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ شیر نے اوپر نیچے دیکھ کر آوازیں کیوں نکالی اور وہ بنا کچھ کہے جنگل میں کیوں بھاگ گیا؟ یہ سارے سوالات اس شخص کے دماغ میں گھومنے لگے۔ آخرکار اس نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ جب وہ شخص اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گھر آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کی دی گئی انگوٹھی کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن مجھے ایک سوال تنگ کر رہا ہے کہ شیر نے آپ کی انگوٹھی اور آپ کا نام سننے کے بعد اوپر نیچے اور دائیں بائیں دیکھ کر زور زور سے دھاریں لگائیں، پھر واپس جنگل میں چلا گیا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، جب اس شیر نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، اور جب زمین کی طرف دیکھا تو کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا۔ پھر اس نے مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر بھی یہی کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں غروب کیا۔ میں ان جگہوں پر نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت مولا علی رضی اللہ عنہ سے کی جائے۔ سعد بن اسد سے مروی ہے کہ ایک دفعہ 15 شعبان کی رات تھی۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا اور ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے کہ اچانک گھوڑا آگے جانے سے ہچکچانے لگا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ گھوڑا آگے جانے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ میں نے کہا، حضور، لگتا ہے اندھیرے میں اسے کچھ نظر آ رہا ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے تو انہیں اندھیرے میں ایک بھیڑیا نظر آیا۔ آپ نے بھیڑیے سے کہا جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے میرے اللہ اس بھیڑیے کو قوت گواہی عطا فرما۔ پھر آپ نے دوبارہ بھیڑیے سے کہا کہ اے بھیڑیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھ سے کلام کر۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ بھیڑیا بولنے لگا اور کہا اے امیر المومنین، آپ کے حق کی قسم میں 7 دنوں سے بھوکا ہوں اور آج تو مجھے بھوک نے بے حد تنگ کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو دور سے دیکھا اور سوچا کہ آپ کے پاس آتا ہوں، اگر میرے لیے آپ کے پاس کچھ رزق ہوا تو وہ مجھے ضرور ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ یہ بھیڑیا بھوکا ہے، اسے رزق عطا فرما۔ سعد بن اسد فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس بھیڑیے کا رزق کہاں سے آیا اور کیسے آیا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اونٹ جیسی کسی چیز کو کھا رہا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بھیڑیے سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس بھیڑیے نے بتایا کہ میں اور میرا خاندان شام اور مصر کے کتوں پر مسلط ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس بھیڑیے نے عرض کیا کہ رزق کی تلاش میں یہاں تک آ گیا اور آپ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ شاید آپ کا دیدار میرے نصیب میں تھا اور اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں واپس لوٹ جاؤں اور واپس جا کر قاضیہ جاؤں گا اور وہاں آپ کے سب سے بڑے دشمن سنان ابن وائل کا شکار کروں گا۔ یہ کہہ کر بھیڑیا واپس لوٹ گیا اور میں ان دونوں کی باتیں سن کر حیرت میں گم تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا شان ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ ایک بھیڑیا بھی ان کا خدمت گزار ہے۔